کینٹ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا قاری محمد بشیر صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، عظمت قرآن اور عظمت مدارس کو بیان فرما رہے تھے۔ اس دوران حضرت قاری سید محرم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رفیق سفر اور ان کے بہت ہی پیارے دوست حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب امیر جمعیت علماء اسلام آزاد جموں کشمیر تشریف لائے ہیں۔ ہم انہیں خوش ضمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا شوکت ہزاروی صاحب کی قیادت میں جنگی سجدہ سے علماء کرام کا وفد آیا ہے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں مداح صحابہ و اہل بیت برادرم حافظ عبدالجبار معاویہ سے کہ وہ تشریف لیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ عبدالجبار معاویہ صاحب۔ سب حضرات مل کے محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنا۔ اللہم صل علی سیدنا۔ چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ شاعر لکھتا ہے: بہت چہرے حسین دیکھے کہیں ایسا نہیں پایا۔ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ بہت چہرے حسین دیکھے کہیں ایسا نہیں پایا۔ بہت چہرے حسین دیکھے کہیں ایسا نہیں پایا۔ محمد سا حسین کوئی، محمد سا حسین کوئی زمانے میں نہیں آیا۔ بہت چہرے حسین دیکھے کہیں ایسا نہیں پایا۔ اور محمد کی ولادت پہ ہوئے ارض و سما روشن۔ محمد کی ولادت پہ ہوئے ارض و سما روشن۔ خوشی میں نوریوں نے بھی، خوشی میں نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا۔ بہت چہرے حسین دیکھے کہیں ایسا نہیں پایا۔ بہت چہرے حسین دیکھے کہیں ایسا نہیں پایا۔ اور تیرے آنے سے پہلے ساری دنیا میں اندھیرا تھا۔ تیرے آنے سے پہلے ساری دنیا میں اندھیرا تھا۔ تیری آمد پر اللہ نے جہاں سارے کو چمکایا۔ بہت چہرے حسین دیکھے کہیں ایسا نہیں پایا۔ بہت چہرے حسین دیکھے کہیں ایسا نہیں پایا۔ اور بہت ہی پیارا شعر شاعر لکھتا ہے کہ محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے۔ محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے۔ جسے ختم نبوت کا، جسے ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا۔ بہت چہرے حسین دیکھے کہیں ایسا نہیں پایا۔ اور حسین یوسف
لیکن تیرا حسن و جمال افضل. کہہ دو بے شک، جن کو سمجھ آ رہی ہے بلند آواز سے کہہ دو بے شک. ہاں حسین یوسف بھی تھا لیکن تیرا حسن و جمال افضل. حسین یوسف بھی تھا لیکن تیرا حسن و جمال افضل. محمد پاک ہیں احسن ہمیں قرآن بتلایا. بہت چہرے حسین دیکھے کہیں ایسا نہیں پایا. اور اس نعت کا بہت ہی پیارا شعر شاعر لکھتا ہے کہ کسی کو رب نے کنویں میں، کسی کو آگ کے اندر، کسی کو رب نے کنویں میں، کسی کو آگ کے اندر. محمد پاک کو عرشوں پہ رب معراج کروایا. بہت چہرے حسین دیکھے کہیں ایسا نہیں پایا. اور وقت مختصر ہے، اس نعت کا آخری شعر اور بہت ہی پیارا شعر شاعر لکھتا ہے ہمارا عقیدہ، میرے اکابرین علماء دیوبند کا عقیدہ کہ شب معراج کو رب نے امامت دی محمد کو. شب معراج کو رب نے امامت دی محمد کو. نبیوں میں کسی نے بھی، نبیوں میں کسی نے بھی مقام ایسا نہیں پایا. بہت چہرے حسین دیکھے کہیں ایسا نہیں پایا. محمد سا حسین کوئی زمانے میں نہیں آیا. بہت چہرے حسین دیکھے کہیں ایسا نہیں پایا. بس آخر میں دو شعر عظمت قرآن پر اس عنوان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. بہت ہی خوبصورت کلام شاعر لکھتا ہے کہ دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام. جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام. دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام. جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام. جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام. اور جس کا بچہ اس جہاں میں حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن کا ماں باپ عالی شان ہے. حافظ قرآن کا ماں باپ عالی شان ہے. ان کی خاطر ہو رہا ہے، ان کی خاطر ہو رہا ہے شہنشاہی انتظام. جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام. اور اس قرآن کی عظمت، رفعت، بلندی، شان، مرتبہ، مقام دیکھو. شاعر لکھتا ہے کہ جو بھی اس قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے جناب، بالیقین 10 نیکیوں کا اس کو ملتا ہے ثواب. یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. شاعر لکھتا ہے کہ جو بھی اس قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے جناب، بالیقین 10 نیکیوں کا اس کو ملتا ہے ثواب. یہ ہمیں فرما گئے ہیں سید خیر الانام. جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام. اور عامل قرآن ہوں گے عرش کے سایہ تلے، حکم ہوگا جنت الفردوس